أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. کل کی مجلس میں حج و عمرہ کے فضائل و برکات اور حاجی کو حاصل ہونے والے انعامات کے سلسلہ میں بات کی گئی ہے، اور ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. حج اور عمرہ میں اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، جیسا کہ کل بات ہوئی تھی، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کی خوشی کے لیے، اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہاں آپ خالص اللہ کے مہمان بن کے جائیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کے مہمان 3 قسم کے لوگ ہیں. ان میں الغازی، پہلا اللہ کا مہمان ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا غازی اور مجاہد. والحاج والمعتمر، دوسرا حاجی، اور تیسرا جو عمرہ کرتا ہے. یہ 3 قسم کے لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ہمیں یہ دعوت ملے کہ آج ہمارا شہر کے میئر کے یہاں لنچ ہے، تو کتنی خوشی ہوگی. ہمیں بھی خوشی ہوگی، اور ہوا میں اڑتے ہوئے ادھر ادھر ہم خبریں دیتے پھر رہے ہیں، بھائی حافظ صاحب آج ہمارا لنچ وہاں ہے، شیخ صاحب لنچ وہاں ہے، حاجی صاحب ہمارا آج دوپہر کا صرف اس لیے کہ ایک ہم سے بڑے آدمی نے، بلکہ ہم سے بہت بڑے آدمی نے ہماری دعوت کر دی. اور اگر یہ دعوت کسی صوبے کے گورنر کی طرف سے ہو تو آدمی تو پھر پھولا نہ سمائے، اور اگر ملک کے حاکم کی طرف سے ہو جائے تو آدمی سمجھیں کہ ہوا میں اڑنا شروع کر دے کہ میری تو بادشاہ کے یہاں آج دعوت. اور اگر یہ مہمان اللہ کا بن جائے، اس سے بڑھ کر کوئی منزلہ، کوئی مکان ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت حاجی کو اپنا مہمان بنا لیتا ہے. عظیم مقام حاجی کا کہ حاجی اللہ کا مہمان ہے. حاجی کی زندگی بھی بڑی باعزت اور حاجی کی موت بھی بڑی باعث فخر ہوتی ہے. ساری عمر حاجی کو عموماً لوگ پیچھے چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، سامنے حاجی صاحب ہی کہیں گے. پیچھے جو بھی کہیں، پیچھے تو ظاہر ہے کہ معروف ہے، بادشاہوں کو بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں، بڑوں کو چھوڑ، لیکن سامنے حاجی صاحب. اوے حاجی میرا خیال ہے کبھی کوئی نہیں کہتا.
عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ حاجی زندگی میں بھی حاجی کو اللہ تعالیٰ احترام عطا کرتا ہے، اور موت آ جائے تو وہ بھی اتنی محترم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حاجی نے حج کیا، صحابی ہیں، اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی سے گر گئے اور فوت ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو غسل دو، بیری کے پتے ملا کر پانی میں غسل دو، اور اس کے احرام کے کپڑے ہی اس کا کفن بنا دو، وَلَا تَغُطُّ رَأْسَهُ، اس کے سر کو نہ ڈھانپو بلکہ کھلا رہنے دو، وَلَا تُحَنِّتُوهُ، اور اسے حنوط نہ کرو، کوئی خوشبو وغیرہ نہ لگاؤ، فوت ہو چکا ہے لیکن خوشبو نہ لگاؤ، کیونکہ حاجی کو احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ظاہر ہے کہ لوگ پریشان حال اٹھیں گے، بڑا ہیبت ناک قسم کا منظر ہوگا، لیکن یہ حاجی جو احرام کی حالت میں مرا ہے فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا، یہ قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے حاجی کو اتنی عزت اور اتنا مقام دیا ہے کہ اس کی موت بھی اتنی معزز ہو جاتی ہے۔ اس فریضہ کو ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا، کہتے ہیں 61 میں کر لیا تھا، اس نے تو 61 میں کر لیا، ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں اگلے سال کریں گے۔ ابھی اس سال بچے کی تعلیم مکمل ہو جائے، وہ انجینئر بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، پھر میں حج کرنے جاؤں گا۔ وہ انجینئر بنتے ہی، شادی کرتے ہی بیوی بغل میں لگاتا ہے، دوسرے گھر چلا جاتا ہے۔ ایسا بہت سا ہو رہا ہے۔ حج رہ گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ابھی ہمارا گھر بننا باقی ہے، گھر کو ذرا تھوڑا بڑا کرنا ہے، فلاں کام باقی ہے، اگلے سال حج کریں گے، اگلے جہاں چلے جاتے ہیں حج نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حج جلدی کر لو، ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے حج فرض کیا ہے، حج جلدی کر لو۔ اور اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ رکھتا ہے وہ حج کرنے میں جلدی کرے، لیٹ نہ کرے۔ اور دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يُرَدُ لَهُ مِن مَرَضٍ أَوْ عُذْرٍ، آج آپ کے پاس گنجائش ہے، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، فراغت و فرصت بھی ہے، جا سکتے ہیں، آج کر لو۔ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلے سال کیا ہو جائے گا۔ صحت نہ رہے، آدمی بیمار ہو جائے، اٹھ کے چلنے کے لائق نہیں، حج کہاں کرے گا؟ اور یہ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ آج پیسہ ہے تو اگلے سال بھی رہے گا۔ لوگ دیکھتے دیکھتے کنگال ہو جاتے۔ آپ کے سامنے یہاں کئی ایسے واقعات ہوں گے، کل تک ان کی شاہانہ زندگی تھی، آج اتنے زیادہ کیس کورٹ میں موجود ہیں کہ سوچتا ہے آدمی کہ ان کو ہو کیا گیا۔ بڑی بڑی کمپنیوں اور فیکٹریوں کے مالک دیکھتے دیکھتے کنگال ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يُعْرَضُ لَهُ مِن مَرَضٍ أَوْ عُذْرٍ، بیمار ہو جائے یا کوئی اور سبب بن جائے، لہذا حج کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ مسلمان ہو کر حج فرض ہو چکا ہے، اس کے باوجود حج نہ کرے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا ایک قول مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجوں، وہ جا کے دیکھیں کہ کون کون لوگ ہیں وہ طاقت رکھتے ہیں لیکن حج کے لیے نہیں گئے، میں ان لوگوں پر جزیہ نافذ کر دوں۔ جزیہ معلوم ہے کہ جزیہ کیا چیز ہے؟ جزیہ جو غیر مسلموں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی 2 مرتبہ فرمایا ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ حج کی طاقت ہے، جسمانی استطاعت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی حج نہیں کرتا، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں۔ لہذا اس فریضہ کو ادا کرنے میں جتنی جلدی ہو سکے کوشش کرنی چاہیے۔
خوش نصیب لوگ ہیں جو یہ فریضہ ادا کر چکے، جن کا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق عطا فرمائے اور سب کو اپنا گھر دیکھنا نصیب کرے۔ کل کی مجلس میں ہم نے مکہ مکرمہ تک پہنچ جانے کے آداب، سفر کے آداب، گھر سے نکلنے کے آداب، یہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ میقات کیا کیا کہاں کہاں ہیں وہ ذکر کیے تھے۔ اور 5 میقات جو کہ 5 مقامات ہیں ان کو کہا جاتا ہے میقات مکانی، یعنی جگہیں وہ ہیں 5 جہاں سے احرام باندھا جائے گا۔ اور ایک ہے میقات زمانی، یعنی حج کا احرام کب باندھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے رمضان کا مہینہ بڑا مبارک ہے، آدمی سوچے کہ میں رمضان سے حج کا احرام باندھتا ہوں، اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی حج کا موسم شروع نہیں ہوا۔ کل میں نے بتایا کہ حج کا موسم کب شروع ہوتا ہے؟ شوال، عید کے دن سے موسم حج شروع ہوتا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے 29 رمضان ہو یا 30 رمضان ہو، آپ احرام باندھ لیں، وہ احرام نہیں ہوگا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی دیکھے کہ اب سورج تو کافی چڑھ آیا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ڈال ہی جائے گا، 11 بجے ہے، میں ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کیا خیال ہے، نماز ہو جائے گی اس کی؟ کیونکہ ابھی وقت نہیں ہوا اور اس نے نماز پڑھ لی۔ اسی طرح اگر موسم حج داخل نہیں ہوا، اس سے پہلے احرام باندھ لیتا ہے، اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے بے وقت کام شروع کر دیا ہے۔ اس موسم حج کے جو ایام ہیں وہ سورہ بقرہ الحج و اشہر معلومات، کل میں نے آیت پڑھی تھی جس میں اللہ نے فرمایا رفث نہ کرے، فسوق و فجور، گناہ نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اسی میں ہے الحج و اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہینے مقرر کر دیے کہ وہ ہیں رمضان، شوال، رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3۔ ان سے پہلے اگر کوئی یہ ارادہ کرتا ہے، پروگرام کر کے نکلتا ہے، تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا احرام ہی بے وقت ہو گیا۔ احرام باندھنے کے لیے آپ اپنی میقات پر موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری میقات یہاں سے جاتے ہوئے اگر سیدھے مکہ جانا ہو تو ہماری میقات ہے قرن المنازل، جو احادیث میں لفظ ہے قرن المنازل، اور یہ ہے طائف کے تابع، اور آج کل اس کا نام بدل کر السیل الکبیر رکھا گیا ہے۔ کئی جگہوں کے نام بدلے ہوئے ہیں۔ جوفہ کا نام آج کل رابغ ہے، جوفہ جگہ برباد ہو گئی، ساتھ ہی رابغ جگہ ہے، شہر ہے چھوٹا سا، وہاں سے احرام باندھا جا رہا ہے۔ اسی طرح یلملم جو یمن والوں کا تھا، وہ یلملم جگہ جو ہے وہ نہیں ہے، یا سمجھیں کہ آج وہ آباد نہیں، اس کے ساتھ ہی سعدیہ مقام ہے، وہ وہاں سے احرام باندھ کے آتے ہیں۔ اور ہم سیل کبیر سے سیل الکبیر پہنچے تو وہاں جا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پر اگر توفیق ہے، طبیعت مانتی ہے تو غسل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اپنے گھر سے جب نکلے تو آپ نے غسل فرمایا، غسل کیا، احرام کی چادریں پہنی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس جو سب سے بہترین خوشبو تھی، میں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی۔ اب یہ خوشبو لگانے کا وقت کب ہے؟ غسل کر لیا، احرام کی چادریں بھی باندھ لیں، لیکن ابھی تک تلبیہ شروع نہیں کیا۔ اب یہاں ذہن میں رکھیں کہ چادریں، کپڑا تو چادریں رہے گا، آپ جب بھی پہن لیں، گھر میں اگر پہن لیتے ہیں تو چادریں نہیں ہیں وہ، اور وہی کپڑا جب آپ لبیک اللہم لبیک شروع کرتے ہیں تو اس کا نام احرام ہو جاتا ہے، اس سے پہلے وہ احرام نہیں ہے۔ گویا چادریں پہن لیں، غسل کر لیں، اور تلبیہ کہنے سے پہلے پہلے آپ اپنے جسم کو خوشبو لگا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مانگ تھی سینٹر میں، جس کو چیر کہتے ہیں، آپ چیر میں خوشبو لگایا کرتے تھے، زلفوں کو خوشبو لگایا، آپ تو ویسے ہی بڑے خوشبودار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے، پہروں اس گلی سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایک خاتون نے ایک شیشی میں جمع کر لیا، وہ جو اپنے گھر کی کوئی بھی خوشبو ہوتی تھی اس میں ایک قطرہ اس میں سے ڈال لیتی تھی، کہتی تھی کہ ہمارے یہاں جیسی کسی کی خوشبو ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی برکتیں۔
آپ ویسے ہی اتنے خوشبودار جسم کے مالک ہیں، پھر بھی آپ احرام باندھنے سے یا احرام کی شکل میں داخل ہونے سے پہلے خوشبو لگایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، آپ کو اگر توفیق ہو تو غسل کیجئے، اور اگر کسی کا جی نہیں مانتا، اب ظاہر ہے کہ بس پہ گیا، 16 گھنٹے کا سفر ہے، موسم ایسا ہے، وہاں غسل کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، کوئی بات نہیں ہے، غسل کرنا افضل ہے، غسل کرنا سنت ہے، لیکن فرض نہیں۔ آپ صرف وضو کر لیں اور وضو کر کے احرام کی چادریں پہن لیں۔ آدمی کے لیے سر کو ننگا رکھنا ضروری ہے، آدمی اپنے سر کو ننگا رکھے گا، اور جرابیں بھی آدمی کو پہننا جائز نہیں، لیکن خواتین کے لیے جرابیں پہننا جائز ہے، ان کے لیے دستانے کا استعمال جائز نہیں ہے۔ عورتیں دستانہ نہ پہنیں، لیکن جہاں تک ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں مشہور کر دیا گیا کہ عورتیں ننگے منہ رہیں، جیسا کہ عموماً کہا جا رہا ہے نا کہ عورتیں احرام کی حالت میں منہ ننگا رکھیں۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ مسجد میں عورت جائے تو پردہ کر کے جائے، بازار میں نکلے تو پردہ کر کے، مسجد میں خواتین میں جانا ہے، بازار میں 10 20 50 لوگ دیکھیں گے، یہاں تو پردے کا حکم ہو جہاں لاکھوں لوگ ہوں گے، وہاں پردے کا حکم نہ دیا جائے، کیا یہ بات معقول ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات نے حج کیا، صحابیات نے حج کیا، صحابہ کرام کی بیویوں نے، صحابہ کرام کی بیٹیوں نے حج کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے موقع پر کتنے صحابہ موجود تھے وہاں؟ کم و بیش 1,24,000 کے قریب، 1.25 کے قریب صحابہ کا اجتماع تھا عرفات میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے لوگوں نے حج کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے چہرے کو ننگا رکھتی، جیسے ہی کوئی اجنبی قافلہ قریب آتا، صدلت احدانا جلبابہا من راسہا علی وجہہا، ہم اپنے سر کا کپڑا گرا کر اپنے چہرے کا پردہ کر لیتی۔ اب یہ پردہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ ہم اپنے سر کا کپڑا گرا کر پردہ کر لیتی۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو ننگے منہ حج کرائیں؟ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حج کیا گیا، اس وقت گنجائش تھی کہ مکہ سے نکل کر مینا گئے، راستے میں لوگ نہیں ہیں، کوئی ٹکڑی ٹکڑی ہے، ننگے منہ عورتیں جا رہی ہیں۔ جب دیکھا کہ کوئی کارواں تیز گزرنے لگا، پاس سے گزرا، تو انہوں نے کپڑا گرا کر پردہ کر لیا۔ آج یہاں آپ کو کوئی جگہ ملے گی مکہ میں؟ حج کے موسم میں کسی سڑک پر خالی جگہ نہیں ملے گی، مرد آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں۔ آپ کو پوری طرح پردے کے ساتھ حج کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، وہ سب پردہ کریں۔ اور آج کوئی عورت کہے، کچھ عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا نا، پردہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، شیطان نے انگلی پہ لگایا ہوا ہے، اور بہانہ یہ ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ کون سی عورت ہے جس کا دل عائشہ رضی اللہ عنہ سے اچھا ہے؟ وہ کون سی عورت ہو سکتی ہے جو عائشہ سے زیادہ پاک باز ہوگی؟ وہ عورت جس کے لیے اللہ نے 7 آسمانوں سے گواہیاں دی کہ یہ بے گناہ اور پاک باز عورت ہے، وہ پردہ کرے۔ اور آج کی عورت مسلمان صحیح، مومن صحیح، نیک و صالح صحیح، عائشہ کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں جی دل کا پردہ ہوتا ہے۔ یہ شیطان کے دیے ہوئے سبق ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات کر کے، کچھ خواتین کہیں گی نہیں ہم جیسے ہی منہ ڈانپتی ہیں ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے، وہ شیطان گلے میں انگلی دیتا ہے کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو۔ ورنہ شریعت کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ پردے میں دم گھٹنے والی چیز کون سی ہے؟ پردہ کپڑا تو کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اب جو عورت سر سے کپڑا گرا کے اپنے چہرے کا پردہ کرے گی، کیا اس کے لیے سانس لینے کی ساری راستے بند ہو گئی ہیں؟ نیچے سے سارا کھلا ہے، دائیں بائیں سے کھلا ہے، سامنے کپڑا ہے۔ لیکن شیطان بہانے سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔
خواتین کو چاہیے کہ وہ سنت کے مطابق، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین نے عمل کیا وہ عین سنت ہے۔ سنت تو آپ سمجھتے ہیں نا کیا کیا شکل ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے حکم دیا، سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل مبارک سے کر کے دکھایا، سنت ہے۔ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اسے منع نہیں فرمایا، وہ بھی سنت ہے۔ یہ تین سنتیں یا تین قسم کی سنت یا حدیث ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں قولی، فعلی اور تقریری۔ یہ تین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین نے پردے سے حج کیا، ہمیں چاہیے کہ اپنی خواتین کو پردے میں حج کروائے، اور کوئی جہاں خالی جگہ ملے، عورتوں کا ٹنٹ آ گیا پردہ نکالو، کیونکہ اب عورتیں ہی عورتیں ہیں۔ اسی طرح اپنا کمرہ ہے آپ کا، کمرے میں چلے گئے، آپ ہیں، محرم ہیں، پردہ نکال دیں۔ جیسے باہر نکلیں وہاں کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ آپ کو کھلی جگہ ملے گی۔ مکہ بھرا ہوا، منی بھرا ہوا، عرفات بھرا ہوا، مزدلفہ بھرا ہوا، رات ہے کہیں پھر چانس تھوڑا بہت نکل آئے گا، لیکن وہاں تو آپ کو مطلب کتنی لائٹ ہوتی ہے، وہاں تو رات کو بھی دن بنایا ہوا ہے۔ لہذا احرام میں عورتوں کو پردے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ مرد جرابیں نہ پہنیں، عورتیں دستانے نہ پہنیں۔ مرد خوشبو لگا لیں، عورتیں خوشبو نہ لگائیں۔ عورتوں کی خوشبو کے بارے میں تو ویسے بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کی مہک تو آئے لیکن رنگ نظر نہ آئے۔ اب سرخی پاؤڈر لگا کے تو مرد نہیں رکھے گا نا، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، عورتوں کی خوشبو یہ ہے کہ اس کا رنگ نظر آئے لیکن مہک نہ ہو۔ مہک خوشبو لگا کر اگر عورت باہر نکلتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ زانیہ عورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز پھیلنے والی خوشبو لگا کر گھر سے نکلنے والی عورت کے بارے میں فرمایا زانیہ۔ اتنا سختی کے ساتھ وعید فرمائی، اس کے باوجود اگر خواتین اس بارے میں اہتمام نہ کریں گی تو پھر کب کریں گی؟ آج کل ایک خواتین کے لیے خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیں، ایک لیکوڈ نکلا ہے جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ شیمپو ہے، جس میں برقع دھویا جاتا ہے، خاص برقعے کے لیے۔ اس میں سے آپ جیسے صرف استعمال ہوتا ہے ویسے ہی وہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ برقع دھوئیں، سوکھ جائے، اس کے بعد آپ پہن لیں اور پہروں اس میں سے خوشبو آتی رہے گی۔ اب اس قسم کا برقع دھو کر پہن کر اگر کوئی حج کرتا ہے تو کیا اس نے خوشبو نہیں لگائی ہوئی؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لگائیں کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کو معلوم ہے کہ خوشبو آ رہی ہے، آتی رہے گی، وہ آپ کے جسم کے ساتھ نہیں رہنی چاہیے، الا یہ کہ مرد احرام میں آنے سے پہلے، احرام کی نیت سے پہلے خوشبو لگا لیں، وہ جائز ہے، وہ سنت ہے۔ اس طرح احرام باندھیں۔ وہاں سے جوتے کے مسئلے میں ہمارے لوگ پریشان ہو، جی یہ تو ہے تو ربڑ کا لیکن اس میں بھی دھاگا لگا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ پرنٹ میں ایسا ہوتا ہے مشین میں ہی کہ لگتا ہے کہ سلائی ہے، حالانکہ وہ پلاسٹک ہے، اس میں سلائی کا تصور ہی کوئی نہیں۔ وہ دیکھ کے گھبرائے ہوئے ہیں کہ جی دھاگا تو نظر آ رہا ہے۔ جوتا چاہے کسی بھی قسم کا ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں، صرف شرط کیا ہے کہ آپ کا وہ جوتا ٹخنوں سے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو لمبے لمبے ہوتے ہیں نا بعض جوتے، آدھی پنڈلی تک، گھٹنوں کے قریب تک، ٹخنے سے اوپر جوتا نہ جائے، اور وہ کیسا ہے آپ کے لیے جائز ہے۔ اتنا یہاں سے ننگا پاؤں ہو، اتنا وہاں سے، مولویوں نے ساری شرطیں بنائی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، جو آدمی جوتا نہ پائے وہ موزہ پہن لے۔ موزہ چمڑے کا جراب کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا جب موزہ پہنے تو ٹخنے کے اوپر سے موزے کو کاٹ لیں، بس۔ اب نیچے ظاہر ہے کہ موزے میں کوئی سوراخ نہیں ہوگا، پاؤں کا اوپر کا حصہ، پاؤں کا دایاں حصہ، بایاں حصہ، ٹخنے کی جگہ کوئی چیز ننگی نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ سوراخ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات پہلے کہی، یہی بات ایک مرتبہ آپ نے صفا مروا وقت درمیان خطبہ دیا کہی، اس وقت آپ نے کاٹنے کا ذکر بھی نہیں کیا۔
تاکہ کسی کا موضع خراب نہ ہو. فرمایا اگر نہ بھی کاٹے تو چلے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جوتا وہ استعمال کریں جو ٹخنے سے اوپر نہ جائے. اس کے علاوہ کوئی احرام میں ایسی خاص پابندی کہ ایسا کپڑا ہو ویسا ہو. سفید 2 چادریں، سفید چادر نہیں ملتی، جو چادریں ملتی ہیں ٹھیک ہیں. اور اگر بڑے عرض کا کپڑا ہے، آپ کو ایک چادر اوپر کے لیے ایک چادر نیچے کے لیے تہبند کے طور کافی ہے. اور اگر چادریں 2 ہیں لیکن وہ چھوٹی ہیں، آپ ان 2 کو جوڑنا چاہتے ہیں جوڑ لیں، درمیان میں سلائی لگا لیں، تب تو پھر سلائی آ گئی. یہاں ایک الگ پریشانی پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کی، لو جی اس میں تو سلائی ہے. سلائی یہ منع نہیں، سلائی وہ منع ہے کہ جس سلائی کے نتیجہ میں کپڑا بازو کے برابر، ٹانگ کے برابر، کندھوں کے برابر، جسم کے برابر اگر کپڑا سل جائے تو وہ سلائی منع ہے. اگر چادروں 2 کو جوڑ کر ایک کی ہے، بڑی چادر کی ہے، بعض دفعہ کپڑا ہوتا ہے نا اس کا عرض چھوٹا ہوتا ہے، بڑا لمبا ترنگا آدمی ہو اور چھوٹی سی چادر کیا کرے گا؟ اس نے 2 چادریں جوڑ کر تہبند بنایا، 2 چادریں جوڑ کر اوپر والی ردا بنائی، 4 چادروں سے ایک احرام بنا، کوئی حرج نہیں ہے. اس سلائی کو کوئی آدمی منع نہیں کرتا. اسی طرح بٹوا ہے، پرس ہے پاسپورٹ رکھنے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، اس میں سلائی ہے، اس کے لیے ہمارے لوگ الگ پریشان ہوتے ہیں، جی اس میں سلائی ہے. ان سلائیوں کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں، صرف لباس جو جسم کے برابر سلا ہوا ہو. ابھی آج کل ایک احرام آیا ہے، آپ نے شاید کبھی یہاں دیکھا ہوگا، سعودی عرب کے مفتی نے بھی اس احرام کو جائز قرار دیا ہے کہ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ ایسے گول جو تہبند ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آگے سے کھلا ہے جیسے ہمارے عموماً تہبند ہوتے ہیں، یہ آیا ہے کہ وہ آگے سے کھلا نہیں بلکہ ایسے گول دائرے میں بند ہے، اور یہاں لاسٹک کا بیلٹ ہے. یہ بیلٹ باندھنے والا نہیں جو اندر ہی پاجاموں وغیرہ میں ہوتا ہے. انہوں نے کہا جائز ہے کیونکہ یہ جسم کے برابر تو نہیں سلا ہوا، نیچے سے ٹانگیں اسی طرح جیسے تہبند میں ہوتی ہیں اسی طرح دونوں ٹانگیں الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی کپڑے میں موجود ہیں. غرض یہ کہ 2 چادریں مردوں کے لیے کسی بھی رنگ کی ہوں، افضل ہے کہ سفید ہوں. جوتا چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو، سر ننگا رکھنا ہے، عورتوں نے منہ کو پردے میں رکھنا ہے. اور اس احرام کی، مردوں کے احرام کی چادروں کی دیکھا دیکھی عورتوں نے بھی اپنا احرام بنا لیا ہے. آج کل عورتوں نے باقاعدہ ایک احرام کی شکل بنا لی ہے، مارکیٹ میں مل رہا ہے، اپنے اپنے سائز کا سب لے لیتی ہیں، اس میں سر سے لے کے پاؤں تک ایک ہی کپڑا ہے. حالانکہ عورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو احرام کے لیے خاص نہیں کیا. نقاب سے روکا ہے کہ محرمہ لا تنتقب، نقاب نہ پہنے، ولا تلبس القفازین، نہ ہی عورت اپنے دستانے پہنے نہ نقاب. اب نقاب سے ہمارے لوگوں نے، پاکستان انڈیا میں نقاب تو مشہور ہے نا، کیا ہوتا ہے یہ جو کپڑا گرایا جاتا ہے، وہ یہی رنگ دیا کہ نقاب نہیں کرنا. پورے حج میں عورت ننگے منہ گھومتی پھر رہی ہے، جبکہ یہاں جو عربی کا نقاب ہے وہ ایک پیس ہوتا ہے چھوٹا سا، ایسے ناک کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اس کو نوز پیس کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوز پیس کو باندھنے سے منع کیا ہے کہ وہ نہیں، سر سے کپڑا گرا کر پردہ کر لو، اتنا کافی ہے، اب نیچے وہ بھی رکھو، وہ نہیں. اور اس چیز کو اگر آپ نے آسانی سے سمجھنا ہو تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا نقاب اور عربی کا نقاب اور ہے، جس طرح کہ ہمارا شراب اور عربی کا شراب اور ہے. عربی کے شراب میں اور ہمارے شراب میں فرق ہے یا نہیں؟ عربوں میں یہ بھی شراب ہے، پانی میں، پانی کی بوتل ہے، یہ بھی شراب ہے. آپ کے پاس کف سیرپ ہے، کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں اس کے اوپر عربی میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ شراب السعال، کف سیرپ، یعنی کھانسی کے لیے پینے والا شربت. ہمارے یہاں شربت بھی کہتے ہیں نا. عربی کا شراب اور ہمارا شراب الگ ہے، اسی طرح عربی کا نقاب اور ہمارا نقاب الگ ہے. اگر شراب اور شراب کا فرق آپ سمجھ سکتے ہیں تو نقاب اور نقاب کا فرق بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ منع یہ نقاب ہے، یہ جو کپڑا چہرہ ڈھانپنے کے لیے، پردہ کرنے کے لیے، وہ منع نہیں ہے.
خواتین اس طرح اور آدمی اس طرح وہاں سے احرام باندھیں، اور اگر لوگوں کا انتظار کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تحیت المسجد کی ہو جائے گی کیونکہ آپ مسجد میں بیٹھ کے انتظار کرنے جا رہے ہیں۔ اور اگر مسجد میں بیٹھنے کا کوئی وقت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے 2 رکعتیں پڑھیں، کیونکہ صلاۃ الاحرام کے نام سے جو 2 رکعتیں کہی جاتی ہیں وہ ثابت نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ظہر پڑھ کے نکلے اور ذوالحلیفہ میں آ کے آپ نے 2 رکعتیں قصر نماز عصر پڑھی اور روانہ ہوئے۔ الگ سے 2 رکعتیں احرام کے ساتھ خاص کوئی نہیں ہے۔ کوئی فرض نماز ہے آپ نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، آپ کا وہ نماز کا سلسلہ ہو گیا۔ ہمارے بھائی لوگ پریشان رہتے ہیں، جی ہم یہاں دمام سے یا خبر سے یا کسی بھی جگہ سے دمام ایئرپورٹ سے ہوتے ہوئے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ 2 رکعتیں کہاں پڑھیں گے؟ اب جہاز والے تو پڑھنے کے لیے آپ کو وہاں مسجد بنا کے نہیں دیں گے، گھر میں آپ پڑھ کے نکلتے ہیں۔ 2 رکعتیں مشہور ہے کہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، کوئی کسی صحیح حدیث میں یہ بات ثابت نہیں، ایک روایت ہے لیکن وہ ضعیف ہے۔ لہذا آپ روانہ ہوں، اگر موقع بن گئے بیٹھنا پڑتا ہے مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور احرام کے دوران آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ ابھی آپ نے خوشبو لگا لی، کپڑے کو، احرام کے کپڑے کو ڈائریکٹ خوشبو نہ لگائیں، اور اگر جسم سے مثلا سر میں لگائی تھی، کسی طرح سر پہ کپڑا گھسٹتے ہوئے لگ گئی، کوئی بات نہیں۔ کسی نے اپنے بغلوں میں یا داڑھی میں خوشبو لگائی تھی، وہ کپڑے کو لگ گئی، کوئی بات نہیں۔ ڈائریکٹ احرام کے کپڑے کو خوشبو نہیں لگنا چاہیے۔ اور پہلے آپ نے لگا لی، اب احرام کی نیت کر کے احرام میں داخل ہو گئے، تلبیہ شروع کر دیا، اب آپ کے لیے خوشبو لگانا منع ہوگا۔ خوشبو لگانا منع، بال کاٹنا منع، بال نوچنا منع، کاٹیں یا نوچیں۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، داڑھی کا بال پکڑا، دیکھا یہ تھوڑا لمبا نظر آ ہے، ٹک سے کھینچ دیا، ٹک سے کھینچے اور ایک بکرا ذبح کر دیں اللہ کی راہ میں، پھر کام چلے گا۔ کیونکہ جان بوجھ کر جو آدمی ایک بال بھی کاٹے گا اسے کفارہ دینا پڑے گا، یا ایک بکرا ذبح کرے، یا 3 روزے رکھے، یا 6 مسکینوں کا کھانا دے، حسب توفیق۔ پیسے سے جیب بھری ہوئی ہو، کہے کہ چلو 3 روزے رکھ لیں گے، وہ نہیں، حسب توفیق یہ کفارہ ہے۔ لہذا بال کا نوچنا، بال کا کاٹنا، بال کا توڑنا، بلکہ بال کا کھانا، کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ داڑھی کا بال پکڑا اور سیدھا منہ میں، دانت کے نیچے دیا ٹک کے ساتھ۔ یہ سارے کام آپ کو وہاں پابندی کے ساتھ چھوڑنے ہوں گے، کسی بھی طرح جان بوجھ کر بال نہیں۔ اب بال گر گیا، سوئے ہوئے تھے، دیکھا تخویف بال لگا ہوا، پریشان ہوگا، لو جی میرا تو بال نکل گیا، کوئی بات نہیں۔ نہانے لگے، غسل کے دوران آپ نے صابن لگایا، دیکھا کہ فرش پہ بال پڑے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر ایک بال بھی نہیں نکالیں گے۔ بالوں کا نوچنا، بالوں کا کاٹنا، بالوں کا توڑنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، اور ناخنوں کا کاٹنا بھی تراشنا بھی جائز نہیں۔ اگر چلتے ہوئے پاؤں لگا پتھر کو، اب کسی بھی جگہ اینٹ پتھر پڑا ہوا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ پتھریلے علاقے سے گزریں، پتھر کو پاؤں لگا، انگوٹھے کا آدھا ناخن ٹوٹ گیا۔ اب اگر آپ احرام کی پابندی کی وجہ سے رکے رہیں کہ نہیں ٹوٹ گیا ہے، اب اس کو کاٹ نہیں سکتے، نہیں تو دم دینا پڑے گا، اللہ رب العزت نے کبھی اپنے بندے پہ ظلم نہیں کیا۔ آپ کا ناخن اب آپ کو قدم قدم پر تکلیف دے گا، کبھی کپڑے میں لگ گیا، کبھی بستر میں لگ گیا، کبھی چلتے ہوئے کسی چیز میں لگ گیا، وہ تو عذاب بن جائے گا۔ آپ جو کٹ گیا ہے اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ آرام سے ایسا صاف کریں کہ جو باقی ہے وہ باقی رہے، جو کٹا ہوا ہے ٹوٹا ہوا ہے وہ نکل جائے۔ اس میں آپ کے لیے کوئی منع نہیں ہے، کوئی آپ کے لیے کفارہ نہیں، کوئی آپ کے لیے دم نہیں۔ لیکن اگر خود بخود کس طرح ٹوٹ جائے تو ایسے ہی منگنی کا پیغام دینا اور نکاح کرنا یا کروانا احرام کی حالت میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وہاں ظاہر ہے کہ انڈیا سے پاکستان سے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں سے اپنے رشتہ دار ہوئے ہیں، وہاں ملاقات نہیں ہو پائی، عرصہ ہو گیا، دیکھا کہ ان کی بیٹی جوان ہے، ان کا بیٹا جوان ہے، آپ احرام باندھے ہوئے ہیں اور آپ کہیں کہ آج کوئی بات کر لیتے ہیں،
یہ جائز نہیں ہے۔ احرام اتاریں گے، فارغ ہو جائیں گے، پھر آپ منگنیاں کرتے رہیے اور نکاح پڑھتے پڑھاتے رہیے۔ دوران اس کے جائز نہیں، شکار کرنا جائز نہیں۔ احرام کی حالت میں سمندری شکار کو چھوڑ کر کوئی شکار کرنا جائز نہیں۔ آپ جنگل میں سے گزر رہے ہیں، سواری پر ہیں، گاڑی پر ہیں، کہیں رکے، دیکھا کہ خرگوش ہے، آپ اس کو نہیں مار سکتے، خرگوش نہیں پکڑ سکتے، کبوتر نہیں پکڑ سکتے، لیکن سمندر سے گزر رہے ہیں، مچھلی پکڑ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی باقاعدہ اجازت دی ہے۔ بحری شکار ہے جائز، بری شکار ہے ناجائز۔ بری شکار ہے تو جتنا شکار کریں گے اس کے برابر جانور کا آپ کو کفارہ دینا ہوگا۔ اسی طرح حرم کے درخت، ان کا کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اور 5 چیزیں جن کو فواسق کہا گیا، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، کوا ہے، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں، چیل ہے، ان کو مارنا جائز ہے، ان کو مارنا جائز ہے۔ سانپ اور بچھو کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نماز میں بھی ہیں تو مار سکتے ہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی، آپ نماز کی حالت میں مار سکتے ہیں۔ اور کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جی میں نے باتھ روم سے کاکروچ نکلتے دیکھا تو اچانک میں نے، یہ چونکہ موذی چیزیں ہیں، ان کو مار دیں گے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ دیکھتے رہیں گے کہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے، یہ میرے اوپر گھومے یا میری پلیٹوں میں آ جائے، آپ اس کو مار دیں، کوئی بات نہیں۔ جو چیزیں موذی ہیں ان کو آپ مار سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ پابندیاں ہیں۔ اور اگر اپنے سر پہ ٹوپی ڈال لیتے ہیں، ٹھنڈا موسم تھا، کمبل لیا، پہلے اتنا رکھا، مزہ نہیں آ رہا، پھر اتنا کر لیا کہ تھوڑا سانس کے ساتھ بھی گرمی آ جائے گی، یہاں تک تو جائز ہے۔ اور اگر کہے کہ اب سر بھی لپیٹ لیتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے سر پہ کپڑا آئے گا آپ کے لیے کفارہ واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے راستے میں جاتے ہوئے کوئی چیز اٹھائی ہے، بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ ہے کہ مکہ سے مینا تک پیدل جا رہے ہیں، مینا سے عرفات تک پیدل جا رہے ہیں، عرفات سے مزدلفہ پیدل، مزدلفہ سے مینا پیدل، یہ راستہ پیدل کا آپ لوگوں نے قدموں کے نیچے ناپا ہوا ہے۔ اگر سامان زیادہ ہے، دائیں ہاتھ میں پکڑیں گے یہ تھک جائے گا، ادھر پکڑیں گے یہ تھک جائے گا۔ اب تیسری جگہ کون سی ہے؟ سر پہ رکھیں گے، گٹھڑی ہے اٹھا کے سر پہ رکھ لی، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹوپی پہنیں گے تو کفارہ، لیکن گٹھڑی اٹھا لیں گے کفارہ نہیں۔ ٹوپی پہنیں گے سر ڈھک جائے گا کفارہ، لیکن اگر آپ نے پانی کے حوض میں غوطہ لگا لیا، سر تو ڈھک گیا نا، وہاں کفارہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ احرام باندھے ہوئے مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں، راستے میں اپنے صحابی سے کہتے ہیں تال باقی کا، آؤ میں تمہارے ساتھ آج مقابلہ کرتا ہوں کہ سانس کس کی لمبی ہے، کون لمبا غوطہ لگاتا ہے۔ احرام کی حالت میں غوطہ لگانے کے لیے مقابلے کی دعوت دے رہے ہیں اپنے ساتھی کو، چونکہ صحابہ کرام تو مجاہد تھے نا، پانی میں کیسے گزرنا ہے، دشمن کے سامنے کیسے جانا ہے۔ آپ کو بری بحری ہر طرح کی جنگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر رکھا تھا صحابہ کرام کو۔ اس میں لمبی سانس، لمبا غوطہ خوری، یہ بھی ایک جنگی کاموں میں سے کام ہے، تیراکی ہے جیسے، ایسے ہی یہ بھی ہے۔ تو اگر کسی کا پانی میں سر ڈک جاتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کو غسل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، غسل کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ ہمارے بڑے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جی اب پسینہ اتنا ہو گیا، احرام سے بدبو آنا شروع ہو گئی، کیا غسل کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ جب چاہیں غسل کریں، بلا وجہ وہاں کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ آدمی اٹھے اور غسل کرے، اٹھے اور غسل کرے۔ اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے، پسینہ زیادہ لگ گیا، احرام دھو لیں، پسینہ زیادہ لگ گیا، آپ کے پاس ریزرو احرام ہے وہ استعمال کر لیں، اس کو نکال لیں اور غسل کر لیں۔ غسل کرنے میں کوئی ممانعت نہیں۔ اگر غسل واجب ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ تو واجب ہے، کرنا ہی ہوگا، واجب نہیں ہے تب بھی کر سکتے ہیں۔ ان ساری پابندیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میقات سے آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے، تلبیہ آپ نے مسلسل کہتے جانا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ اپنی میقات سے نہا دھو کے احرام پہن کے تیار ہوتے ہیں، اور پھر ناشتہ کرتے ہی ایک گناہ تو یہ کرتے ہیں کہ سگریٹ لگا لیتے ہیں۔ جیسے ہی ناشتے سے فارغ ہوئے سگریٹ دھواں چھوڑنا شروع کر دیا، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فلا
فلا رفثا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج، نہ شہوانی حرکت و فعل یا شہوانی بات، نہ ہی کوئی گناہ اور نہ ہی کوئی لڑائی، تو یہ گناہ میں آ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ بس میں بیٹھتے ہوئے تلبیہ شروع کریں گے آپ، مسجد میں یا غسل کرتے ہی کپڑے پہنتے ہی نہیں، مسجد سے نکل کر بس میں چڑھتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، خوشبو لگائی، اور جب اونٹنی اٹھانے لگے تو اس وقت آپ نے یہ الفاظ کہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ قدم قدم پر صحابہ کرام نے ہم تک پہنچا دیا ہے رضی اللہ عنہم۔ اسی طرح آپ بھی جب سواری پر سوار ہونے لگیں، بس میں بیٹھنے لگیں، اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگیں، اس وقت تلبیہ کہیں، اور تلبیہ کے شروع میں اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک عمرہ، اللہم لبیک حجن و عمرہ، یہ تین چیزیں ہو گئی نا۔ ایک ہے اللہم لبیک حجن، حج افراد والے جو حج مفرد کہتے ہیں، گئے طواف قدوم کیا، صحیح کرنی ہے تو کر لی، نہیں کرنی تو اس کی مرضی، 10 تاریخ کو کر لے، آج کر لے گا، 10 تاریخ کو صرف طواف کرے، صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحیح حج مفرد والے کے لیے، ایک ہی صحیح حج قران والوں کے لیے، ان دونوں کے لیے ایک صحیح کافی ہے۔ حج تمتع والے کے لیے 2 صحیح ہے، صحیح طواف صحیح کر کے بال نکال کر احرام اتار کے آزاد ہو جائے گا، 2 دن 4 دن مہینہ حج میں باقی ہے، وہ آزادانہ زندگی گزارے گا، نارمل زندگی، اس کو کھانا پینا، بال ناخن، یہ وہ، خوشبو، میاں بیوی سب جائز۔ اور اگر حج تمتع کر رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ میقات سے عمرے کا احرام باندھے گا، اللہم لبیک عمرہ یا اللہم لبیک عمرتن۔ اور تیسرا حج قران والا، اللہم لبیک حجن و عمرتن، اللہم لبیک حجن و عمرہ، یہ تلبیہ کے شروع میں الفاظ کہہ لیں اور پھر شروع کر دیں آپ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک یہ تلبیہ ہے جس کو اچھی طرح یاد کرنا چاہیے ہر حاجی کو، بلکہ عام آدمی کو بھی یاد کر لینا چاہیے، اچھے کلمات ہیں سارے۔ اور ہمارے حجاج میں سے بہت سارے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ دور پار سے لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور تلبیہ نہیں آتا، تلبیہ یاد نہیں کیا ہوا، اور حج کرنا کیسے ہے اس کا طریقہ یاد نہیں، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ کوئی چیز سنی، نہ کسی درس میں بیٹھے، اللہ اللہ پیسے کے زور سے آگے۔ اور کئی لوگ ہیں آئے، طواف کیا، بال منڈوائے، احرام نکالا، گھر میں بیٹھے ہیں جی ہمارا عمرہ ہو گیا، صرف طواف کر کے۔ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ابھی ایک بہت بڑا عمل ہے صحیح وہ باقی ہے، صرف طواف کر کے۔ کئی لوگوں کا گھر سے نکلے، لوگوں کو کسی بھی طرح سے باہر سے صحیح کی جگہ پہ صفا مروہ کے درمیان جا کے دیکھا، وہاں جا کے وہ اپنا طواف کر چکے، باتھ روم سے نکل کے وضو کر کے آئے ہیں، تجدید کر کے ان کے ساتھ شامل ہوئے، جاتے ہی صحیح کی اور بال منڈوائے اور فارغ ہوئے، طواف کیا نہیں۔ ایسے واقعات جو ہیں موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ اچھی طرح سیکھ کے نکلیں۔ ایک اتنا بڑا فریضہ ہے، اتنی اہم عبادت ہے، اور اس کے لیے اتنا خرچہ کرتے ہیں، کچھ سیکھیں، دعائیں سیکھیں، موقع کی دعائیں ہیں۔ اب یہ تلبیہ ہے، ایک تلبیہ ہے لبیک الہ الحق لبیک، یہ اتنا ہی ہے، لبیک الہ الحق لبیک، یہ کہہ لے تو اس کا تلبیہ شمار ہو جائے گا، کچھ یہ کہہ لیں، کبھی یہ کہہ لیں، ملا لیں، مکس کر لیں تینوں کو۔ تیسرا بھی ہے لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل، یہ تیسرا تلبیہ ہے۔ یہ تینوں جو ہیں وہ یاد کر لیں جو لوگ جا رہے ہیں، اور یاد رکھا کریں، کبھی بھی اللہ کسی کو موقع دے دیتا ہے۔ عمرہ کرنے تو لوگ جاتے ہی رہتے ہیں نا، کہ ہر کسی کو یہ یاد ہونے چاہیے۔ یہ تلبیہ کہتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں۔ مکہ مکرمہ میں داخلے کے اب پھر الگ سے آداب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی طوا مقام ہے جو آج مکہ کے اندر داخل ہو چکا ہے، مدینہ سے آتے ہوئے ذی طوا جگہ آتی ہے، وہ مکہ کے اندر ہے اس وقت، اس وقت باہر تھی، آپ وہاں آئے اور آ کے وہاں آپ نے رات گزاری، صبح اٹھے، فجر پڑی، غسل کیا اور دن کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ ایک ادب یہ ہے کہ دن کو مکہ میں داخل ہوں،
اب ہماری بس جا کے 12 بجے رات کے وہاں کھڑی ہوئی ٹھیک ہے، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. اگر بس میں ہے تو دن کے وقت اور ذی طویٰ مقام پہ رک کر وہاں سے غسل کر کے جائیں، سنت سے ثابت ہے. نہیں ہے تو کوئی منع والی بات نہیں ہے کہ آپ باقی کسی وقت جا نہیں سکتے. جیسے گھر سے نکلنے کی بات ہوئی تھی نا، جمعرات نکلیں افضل ہے، کسی بھی دن نکل جائیں. صبح نکلیں افضل ہے، کسی بھی وقت نکل جائیں. اسی طرح ذی طویٰ مقام پر جا کر رات گزاریں، صبح غسل کر کے مکہ میں داخل ہوں، افضل ہے. نہیں تو کسی بھی وقت، کسی بھی طرح، کسی بھی راستے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کلھا طریق و منہر، مکہ کلھا طریق و منہر، مکہ سارا ہی راستہ ہے، جہاں سے چاہو آؤ. ومنہر، اور پورا مکہ منہر، جائے نہر، جائے قربانی ہے. پورے مکہ میں حدود حرم کے اندر کہیں بھی اپنا جانور ذبح کر لو، جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن مکہ میں داخل ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بالائی ایریا ہے وہ راستہ اختیار فرمایا جو شامیہ ہے. جس طرف آج کل باب ملک عبداللہ بنا ہے نا، اس طرف جس طرف مروہ ہے اس طرف سے مکہ میں آپ داخل ہوئے. وہ اونچائی کا علاقہ ہے. اور معلوم ہے دوسری طرف اونچا شامیہ ہے اور دوسری طرف نیچے کیا ہے؟ مسفلہ. مسفلہ کا معنی ہی نیچے ہے. بالائی علاقے کی طرف سے آپ مکہ میں داخل، حرم میں داخل ہوئے، اور زیریں علاقے کی طرف سے آپ نکل گئے، جہاں آج کل شار ابراہیم خلیل نیچے اترتی ہے نا، مرکز توحید کے پاس سے، اور وہ جو ہوٹل ہے اس کے پاس سے. سنت یہ ہے کہ آپ اس طرح داخل ہوں، اس طرح نکلیں، لیکن جہاں سے بھی آپ داخل ہوں جہاں سے نکل جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کھلا کر دیا. مکہ کلھا طریق و منہر، مکہ سارا ہی راستہ ہے، سارا ہی جائے قربانی ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوتے وقت باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے. باب بنی شیبہ کہاں ہے؟ باہر باب السلام ہے. باب السلام بڑا دروازہ. اور یہ کون سا ہے؟ صفا مروہ کے سنٹر میں آپ دیکھتے ہیں نا جو میدان تھا، یہاں سنٹر میں آ کے وہ دروازہ پڑتا ہے. باہر والا، صفا مروہ کے باہر والا دروازہ باب السلام ہے، اور صفا مروہ کے اندر والا وہی دروازہ باب بنی شیبہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باب بنی شیبہ میں لا کے اپنی اونٹنی باندھی اور اس دروازے سے آپ اندر داخل ہوئے تھے. اگر کوئی یہ سنت پوری کر سکے تو بہت اچھا ہے. ابھی بس آپ کی کہیں دوسری طرف آ کے رکی، اتار کے چلی گئی، آپ کو جگہ کا معلوم ہے، تھوڑا گھوم کر دائیں بائیں ہو کر اگر اس راستے سے داخل ہوتے ہیں. سعادت ہے. کتنی مرتبہ آدمی حج کرتا ہے، کبھی کبھار موقع ملتا ہے تھوڑی سی ہمت کر کے اس سنت کو اپنے. لیکن اگر اپنے ساتھی چھوٹنے اور پھر اپنے گم ہونے کا خطرہ ہے تو پھر ان کے ساتھ آئیے، ساتھ رہیے. اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. اور جب آپ داخل ہونے لگتے ہیں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. حرم میں داخل ہونے کی، جو مسجد عام میں داخل ہونے کی دعا ہے، یہ دعا مانگیں اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ دعا بھی ساتھ مانگ لیں تو اچھا ہے. یہ بھی یاد کر لیں کتنے 4-6 کلمات ہیں صرف. اس دعا کو مان کر آپ مسجد حرام میں یعنی حرم میں داخل ہو گئے. آپ کے سامنے بیت اللہ شریف آ جائے گا. کہیں سے بھی داخل ہوں گے بیت اللہ شریف آپ کے سامنے آ گیا. اب آپ وہاں بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہی اپنا ہاتھ اٹھا کر یا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. یہ جائز ہے. یہ کلمات جائز ہیں. حضرت ابن عباس، حضرت عمر فاروق، بعض صحابہ سے یہ کلمات ثابت ہیں، لہذا آپ یہ کلمات کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا جو الفاظ بڑے مشہور ہیں اور ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ کسی صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابی سے صحیح سند سے ثابت ہے. لہذا ان کو چھوڑیں، جو ثابت ہیں اس پہ عمل کریں. اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے. طائف سے نکلتے ہوئے احرام باندھا تھا. آپ کو دونوں کندھے ڈھانپ لینے چاہیے. چادر جیسے اوپر والی لپیٹی جاتی ہے. کئی لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ طائف سے لے کر یا میقات سے لے کر سارا حج کا موسم دایاں کندھا ننگا ہی رکھتے ہیں. کئی
سرخ و سفید ملکوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں. یقین جانیں دیکھنے میں آیا کہ جتنا حصہ احرام سے باہر ہے اس کا رنگ اور ہو چکا ہے. دھوپ اور گرمی کی وجہ سے اس کا رنگ بدل چکا ہے. حالانکہ یہ کتنے عرصے کے لیے ہے؟ آپ نے طواف شروع کرنا ہے. اب آپ اپنا یہ کندھا ننگا کر لیں. اس طرح یہ کندھا ننگا ہو گیا، اس کو اس کے اوپر سے گزار دیں. یہ ہے اجتباء. اور یہ اجتباء صرف پہلے طواف کے لیے پہلی مرتبہ ضروری ہے. اس کے بعد کسی طواف کے لیے یہ نہیں ہے. باقی طواف جو بھی آپ کرتے رہیں گے عام آئیے طواف کیجئے. اور اسی طواف میں رمل بھی ہے، جو تھوڑا تیز تیز بھاگنا ہے پہلوانوں کی طرح. تیز جارے دوڑنا تو نہیں، وہاں تو آج کل دوڑنے کا چانس بھی کوئی نہیں رہا، لیکن یہ کہ تھوڑا سا انداز وہ سنت اختیار کریں کہ جیسے آپ بھاگ رہے ہیں. اور یہ صرف پہلے 3 چکروں میں. اجتباء 7 چکروں میں، لیکن رمل پہلے 3 چکروں میں. اب یہ طواف شروع کرتے وقت کندھا ننگا کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں. اور جیسے ہی 7 چکر پورے ہو گئے 2 رکعتیں پڑھنے لگیں گے کندھا دوبارہ ڈھانپ لیں. یہ نہیں کہ سارا وقت کندھا ننگا ہی رکھیں گے. اسی طرح اگلا اب سفر جو ہوگا حج کا، آپ نے 8 تاریخ کو احرام باندھنا ہے. کندھا ڈھانپ کے رکھیں، 9 کو 10 کو ڈھانپا رہے گا، نمازیں پڑھتے رہیں. صرف پہلی مرتبہ یہ رمل و اجتباء کے. اور رمل اور اجتباء کی مشروعیت کے بارے میں صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے چلے گئے اور مدینہ منورہ میں گئے تو مشرکین مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہاں سے جب یہ لوگ گئے ہیں تو انہیں مدینے کا بخار کھا گیا ہے، یعنی یہ کمزور ہو گئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام کرو. اب جو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ تو بڑی طاقتور قسم کی قوم آئی ہے، تو خود قریش نے کہا کہ تم کہتے تھے کہ ان کو مدینہ کا بخار کھا گیا، یہ کمزور ہو گئے ہیں، کانہم کل غزلان، یہ تو ہرنوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، چوکڑیاں بھر بھر کے چل رہے. اور وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کا رد کرنے کے لیے مشروع قرار دی، اور اس کو صحابہ کرام نے ساری عمر کے لیے اختیار کر لیا کہ ایک کام جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا اب ہم کرتے رہیں گے، قیامت تک کے لیے یہ سنت مسلمانوں کے لیے مشروع ہو گئی. یہ کام آپ کرتے ہوئے 3 چکر کریں گے، پھر 4 سادہ چال سے چلیں گے. طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا نہیں ہے سوائے ایک کے. آپ نے یہاں آئے، جہاں مثلا یہ کونا ہے حجر اسود والا کونا، یہاں آ کے طواف کا آغاز کرنے کے لیے آپ اس پتھر کو بوسہ دیجئے، حجر اسود کو. پتھر ہی ہے نا، پتھر کہنے کو جی نہیں چاہتا، لگتا ہے کہ شاید کوئی گستاخی ہو رہی. حضرت عمر فاروق نے کہا انی لأعلم انک حجر. حجر اسود کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے. لا تنفع ولا تضر، نہ تو کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے کبھی یہ نہ دیکھا ہوتا کہ میرے نبی نے تمہیں بوسہ دیا ہے میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا. توحید یہاں آ کے بھی بیان کر دی، اطاعت کا یہاں آ کے بھی جذبہ واضح فرما دیا. یہ ہے تو پتھر ہی، لیکن مقدس پتھر ہے، جنتی پتھر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ برف سے زیادہ سفید تھا، مشرکین کے گناہوں کو چوس چوس کر یہ کالا ہو گیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، یہ دیکھے گا کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا تھا، اور اس کے لیے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا. حجر اسود کو بوسہ دینے والے کی سفارش. اب ہم ڈنڈے دھکے کسی بھی طرح کہیں کہ ہمیں وہ سفارش چاہیے اور بوسہ نہیں. حضرت عمر فاروق کو ہی مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یا عمر انکا رجل قوی، اے عمر تو طاقتور آدمی ہے، لا تو ضعیف، کمزور مسکین کمزور لوگوں کو اذیت نہ دینا. ان خلالک فقبلہ، اگر خالی مل گیا تو بوسہ دو، اور اگر نہیں تو وہاں سے اشارہ کرو، تکبیر کہو اور آگے گزر جاؤ. اللہ اکبر کہو، اشارہ کرتے ہوئے آگے نکل جاؤ. اگر کسی نے بوسہ دیا حجر اسود اس کی گواہی دے گا. اگر کسی نے ہاتھ لگا لیا اور ہاتھ کو بوسہ دیا حجر اسود گواہی دے گا. اگر کسی نے چھڑی لگا لی، ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا اس کے پاس، چھڑی ہے، چھڑی وہاں پہنچائی
اور چھڑی کی اس جگہ کو بوسہ دے لیا کہ یہ حجر اسود کو لگ کے آئی ہے. حجر اسود گواہی دے گا. اور اگر کسی نے پاس جانے کی گنجائش نہیں ہے، دور سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر آغاز کر دیا، اس کے لیے بھی یقیناً حجر اسود گواہی دے گا، کیونکہ یہ سارے انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، سارے ثابت ہیں. لیکن جیسا جیسا موقع ہو، یہ نہیں کہ آپ دھکم پیل کریں لوگوں کو اذیت نے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میرے ساتھ ایک آدمی تھے، ہم یو اے سے آئے تھے اس وقت حج کرنے کے لیے. آدمی ذرا تھوڑا ہلکا پھلکا چھوٹے سے قد کا تھا. کہنے لگا کہ مجھے آپ ساتھ لے کے جائیں حجر اسود تک. میں چھوٹا ہوں، ذرا کہیں پھسل جاؤں گا، آپ مجھے ساتھ لے کے جائیں. اور میں اس وقت اپنے کاروان کا امیر تھا، اور وہ مجھے میرا نام لینے کے بجائے امیر صاحب ہی کہتا تھا. وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ منیر صاحب کہتا ہے یا امیر صاحب بلوچستان کا تھا. واقعی ہم چلے. میں نے کہا کہ آہستہ آہستہ 7ویں چکر تک یا قریب انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، دھکم پیل جائز نہیں. پتہ نہیں چوتھا، تیسرا، 5واں کون سا چکر ہے، کیونکہ یہ 30-35 سال پہلے کی بات ہے. قریب پہنچے ہم تو ایک آواز آئی اللہ اکبر. وہ کوئی کارواں تھا افریقی لوگوں کا. وہ آپ کو معلوم ہے اکٹھے ہوتے ہیں 10 15 20 آدمی، اور ان کے سامنے خس و خشا کوئی چیز نہیں رکتی. وہ ہر چیز کو آر پار کیے چلے جاتے. اللہ اکبر کے کہیں حملے میں وہ بھی آ گیا. اب میں دیکھتا ہوں کہ میرا ساتھی کدھر گیا، ہاتھ چھوٹا تو گیا کہاں، وہ نظر نہیں آیا. خیمے میں جا کے ملاقات ہوئی تو ہنس ہنس کے اس کا برا حال، اور کہتا ہے امیر صاحب، انہوں نے کہا اللہ اکبر، مجھے اٹھا کے 5ویں 7ویں صف میں ڈال دیا. یعنی ہاتھ سے دھکا مارا، میں کہیں دور جا نکلا. ایسی پوزیشن میں آپ ہاتھ لگانے کے چکر میں نہ جائیں کہ لوگوں کو اذیت دیں، آپ کو اذیت ہو. اشارہ کرے کافی ہے. یہ ہو گیا آپ کا بیت اللہ کے طواف کا آغاز حجر اسود سے. اور لائٹیں لگی ہیں، گرین لائٹس پورے حرم میں وہ موجود ہیں، ہر منزل میں موجود ہیں. آسانی کے ساتھ آپ کو وہ ڈائریکشن جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی کہ یہاں سے وہ کہنا. وہاں باقاعدہ رک کے لمبا چوڑا رکاوٹ پیدا کر کے نہیں، چلتے چلتے بسم اللہ اللہ اکبر نکل جائے. اب پورے طواف کے چکر میں کوئی دعا نہیں. ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے شوط اول کی دعائیں، شوط ثانی کی دعائیں، 7 شوطوں کی 7 الگ الگ دعائیں ہمارے بنائی گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں بنائی اس طرح. لہٰذا جو دعا چاہے مانگیں، دل سے مانگیں اور پورے خلوص سے مانگیں. آپ اس نقل کی چکر میں نہ رہیں کہ اس میں ہر صفحے پر جتنی دعائیں ہیں بس یہ پڑھی اور صفحہ پلٹ دیا. نیا شوط، نیا صفحہ، نئی دعائیں. دل سے جو دعا چاہیں مانگیں، جس زبان میں چاہیں. اللہ کو کیا ملباری نہیں آتی، پشتو نہیں آتی، اللہ کو تامل نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، اللہ کو پنجابی نہیں آتی. اللہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. ہر کسی کی زبان، انسانوں، پرندوں، درندوں، چرندوں، کیڑوں مکوڑوں کی زبانیں وہ جانتا. اپنی زبان سے دل سے دعا مانگیں، مانگتے جائیں. جب چل کے آپ یہ حجر اسود، یہاں آ کے وہ گول دائرہ حتیم جس کو کہا جاتا ہے جو بیت اللہ کا حصہ ہے، اس کے اندر ایک راستہ ہے، وہاں سے نہیں گزرنا ورنہ طواف مکمل نہیں ہوگا. گزر کے آئیں اوپر سے. اور یہاں جب آپ پہنچیں گے تو یہ ہے رکن یمانی. یہ رکن یمانی آر پار ہیں حجر اسود رکن. یہاں آ جائیں گے تو یہاں آ کے آپ نے اگر ممکن ہے تو رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. بوسہ دینا ثابت نہیں، ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دینا ثابت نہیں، اور خاص طور پر جو اشارہ ہے وہ یہاں ثابت نہیں. یعنی ہم نے پورا وہ سسٹم بنا لیا جو حجر اسود کا ہے، وہ یہاں نہیں ہے. اگر ہاتھ لگ گیا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اشارہ بھی نہیں اور اشارہ کر کے بوسہ بھی نہیں. اب یہاں سے آگے جب آپ گزرنے لگیں گے تو پھر آپ دعا شروع کر دیجئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا بھی یاد ہوگی سب کو انشاءاللہ. ایک دعا کے علاوہ پورے طواف میں 7 چکروں میں دوسری کوئی دعا ثابت نہیں. جو دعائیں آپ چاہیں مانگیں. مولویوں نے بنا رکھی ہے نا 7. مولویوں نے 7 دعائیں، 7 چکر، اور بڑا اسپیشل جعلی کتاب میں اور جعلی دعائیں، جعلی انداز. کیونکہ جن کتابوں میں یہ رنگ ملتا ہے سمجھیں کہ وہ کتابیں مستند نہیں ہیں، اتھینٹک نہیں ہیں. ایسے ہی بس جمع کر کر کے بیچتے ہیں لوگ. وہاں عجیب اتفاق ہے کہ حرم میں یہ کتابیں بکتی نظر آتی ہیں.
اس طرح کی حرم میں بک رہی ہے. حالانکہ ایسی کتابوں پہ بین لگانی چاہیے کہ جو کتابیں سنت کے خلاف عمل کرنے کا راستہ کھولتی ہیں وہ کتابیں یہاں نہ ہوں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے داخل ہو جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں چھپ بھی جاتی ہیں. بہرحال آپ نے اس طرح 7 چکر مکمل کرنے ہیں. آخری چکر پھر آپ کا آ کے حجر اسود پہ ہوگا. حجر اسود پہ دوبارہ آ کے بوسہ یا ہاتھ اور بوسہ یا چھڑی اور بوسہ یا صرف اشارہ اور اللہ اکبر کہیں، اور یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب الصفا سے باہر نکل گئے. باب الصفا آپ دیکھیں گے کہ یہاں جہاں حجر اسود ہے اس کے بالکل بیک سائیڈ پر باب الصفا لکھا ہوا ہے. وہاں سے آپ باہر نکل جائیں اور نکلیں تو سامنے سیدھا ہی صفا پہاڑی آ جائے گی. اور اگر مسجد حرام سے اس صفا مروہ کی جگہ پر داخل ہونے کے لیے جو آخری دیوار ہے وہاں سے مسجد سے نکلنے کی دعائیں مانگ لیں جو میں نے شروع میں کہی ہے، وہ دعائیں مانگ لیں، جائز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگتے ہوئے مسجد حرام کو چھوڑا تھا. اب صفا پہ پہنچ گئے. 2 رکعتیں جو ہیں وہ جیسے ہی آپ نے استلام کر لیا جو بھی شکل بن گئی، 2 رکعتیں مقام ابراہیم کو سامنے رکھتے ہوئے. مقام ابراہیم تو معروف ہے نا، وہ شیشے کے اندر پیک ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس میں موجود ہیں. اس کو سامنے رکھ کر یا جہاں کہیں جگہ مل جائے، کیونکہ اس وقت سامنے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، رش اتنا ہوتا ہے ساری دنیا، جہاں کہیں جگہ مل جائے 2 رکعتیں پڑھیں، جن کو طواف کی 2 رکعتیں کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علی کل صبع رکعتان، ہر 7 چکر کے بعد 2 رکعتیں ہیں. ان 2 رکعتوں میں سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم سامنے ہو، نہیں تو جہاں کہیں جگہ ملے پڑھیں. اور سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمدللہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں الحمدللہ قل ھو اللہ احد، یہ پڑھیں. اور اگر کسی کو قل یا ایھا الکافرون نہیں آتی، جیسا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے، ساری عمر ہماری قل ھو اللہ کے ساتھ ہی گزر جاتی ہے، دوسری کوئی صورت یاد نہیں کرتے. گانے 10 20 درجنوں یاد ہیں، صورت دوسری نہیں، وہ قل ھو اللہ ہی چل. اگر وہی آتی ہے تو دونوں رکعتوں میں پڑھ لیں، نہیں تو یہ کریں کہ سنت کے مطابق قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد. بیٹھ کر اپنے لیے، اہل و عیال، دوست و احباب کے لیے، ملک و قوم کے لیے دعائیں مانگیں. یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے. طواف بھی قبولیت کی جگہ ہے، طواف بھی قبولیت کا وقت ہے، اور یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے. 2 رکعتوں کے بعد یہ کام کریں، دعائیں مانگیں اور صفا پہ چلے جائیں. وہاں جا کر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کریں. آج کل صفا پر کھڑے ہوں تو بیت اللہ شریف نظر نہیں آتا، الا یہ کہ کہیں کوئی چھوٹا موٹا سوراخ ٹائپ جگہ لگتی ہے کہ یہاں سامنے بیت اللہ. تعمیر جدید کی وجہ سے جگہ جگہ پلر، جگہ جگہ کوئی شٹرنگ، کوئی کچھ. بہرحال کوشش کریں کہ بیت اللہ کی طرف منہ ہو جائے اور یہاں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہاں تک یہ صرف کلمات. ہمارے یہاں ایک عادت ہے کہ لمبی سی چیز جس میں جو کچھ بھی ملا جلا ہے سب پڑھ دیتے ہیں. اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، ہے نا دعا. صرف ثابت ہے وہاں اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا بالسلام، بس. وہ جتنی باقی کلمات ہیں وہاں ثابت نہیں ہیں جو بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے ہے. یہاں بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہ کلمات کہیں اور پھر دعائیں مانگیں اپنے لیے، جس کے لیے بھی آپ چاہیں. دعاؤں میں جتنا وقت آپ چاہیں کھڑے رہیں، بیت اللہ صرف منہ کیے رکھیں، اور پھر اب کہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اب یہ آیت جو ہے یہاں زبانی یاد ہے تو اچھا ہے، نہیں تو اوپر لکھی ہوئی ہے اس جگہ اوپر باقاعدہ یہ آیت خوبصورت لکھی ہوئی ہے، وہاں سے دیکھ کے پڑھ لیں، لیکن یہاں یہ آیت پڑھیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یہ کہیں اور اب آگے سے ہوتے ہوئے نیچے اترنا شروع کر دیں اور کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہ کلمات کہ میں اسی جگہ سے اپنا صحیح شروع کر رہا ہوں جس جگہ کا نام اللہ نے پہلے لیا ہے. ان الصفا والمروہ ہے نا، پہلے کون سی جگہ ہو گئی؟ صفا. تو میں اسی جگہ سے اپنی صحیح شروع کرنے لگا ہوں جس جگہ سے اللہ نے ذکر شروع کیا. ابداؤ بما بدا اللہ بہی، یہ کہتے ہوئے نکل جائیں. یہاں کوئی اذکار کوئی دعائیں ثابت نہیں ہیں، چلتے جائیں. سامنے وہ گرین سگنل ایریا آ جائے گا، وہاں پہنچیں تو وہاں رب اغفر ورحم انکا انت الاعز الاکرم، یہ کلمات ہیں جو کہیں، اور وہ حصہ جو ہے تھوڑا تیز بھاگتے ہوئے نکل جائیں. خواتین کے لیے وہاں سے بھاگنے کا چانس کوئی نہیں ہوتا. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ رات ہو اور لوگ نہ ہوں، گنجائش ہو تو عورت بھی ذرا کچھ بھاگ کے نکل جائے، کیونکہ اصلاً یہ عورت کی ہی سنت ہے. یہاں حضرت حاجرہ بھاگی تھی نا، حضرت حاجرہ جس وقت مسئلہ پیش آیا اسماعیل علیہ السلام کے لیے دودھ کا پھر پانی کا، تو اس وقت وہ یہ جگہ بھاگ کے گزرتی رہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون کی سنت ہے خواتین کو چانس مل جائے تو وہ سنت پوری کر لیں، اگر لوگ ہیں رش ہیں تو پھر نہیں، کیونکہ اس میں بے پردگی کا خطرہ رہتا ہے. جیسے ہی یہ جگہ پار کر لیں پھر عام سادہ رفتار سے چلتے ہوئے مروہ تک پہنچ جائیں. مروہ پہ جا کے پھر دوبارہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کریں، اور جیسے صفا پر کیا تھا اسی طرح اب مروہ پر بھی وہی اذکار اور وہی دعائیں مانگیں، اور اس کے بعد آپ وہاں سے پھر دوبارہ واپس آ جائیں. آپ کا صفا سے مروہ تک ایک چکر، بیت اللہ کا حجر اسود سے حجر اسود تک ایک، لیکن یہاں کا صفا سے مروہ تک ایک، مروہ سے صفا تک ایک، دو، اور ختم کہاں ہوگا؟ مروہ پر. اگر یہ جا کے آنے والا ہوتا تو مروہ پر ختم نہ ہوتا. احادیث میں یہ بات صاف طور پر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پر جا کر صحیح مکمل کی اور باہر نکلے اور اپنے بال کٹوائے. 7 چکر مکمل. یہاں ایک ذہن میں رکھیں کہ مروہ سے جب واپس صفا کی طرف آنے لگتے ہیں تو ساتھ ہی ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب مراد. ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگوں کے مزاج بڑے زبردست ہوتے ہیں، جہاں کہیں ذرا سی چانس تھوڑا سا موقع ملا وہاں اپنی مرادیں مانگنا شروع کر دیتے. کہتے ہیں جی باب مراد ہے، یہاں جو مراد مانگو گے ملے گی. وہاں دعائیں مانگ رہے ہیں، جبکہ یہ باب مراد ہے کیا؟ یہ جو عثمانی خلفاء تھے ان میں سے ایک خلیفہ، ایک بادشاہ کا نام مراد تھا. آج کل باب ملک عبداللہ ہے، باب ملک عبدالعزیز ہے، ابھی انشاءاللہ باب ملک سلمان بھی شاید کوئی بنے گا. تو یہ بادشاہوں نے اپنے جتنی توسیع کی، جیسے کچھ کیا، کچھ نہ کچھ اپنا ایک سمجھے کہ یادگار وہاں چھوڑی. اب وہاں بادشاہ تھا مراد شاہ اور اس نے کچھ وہاں نام لکھوا لیا. ہمارے لوگوں نے کہا کہ شاید یہاں مرادیں پوری ہوتی. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نارمل واپس آ جائیں، 7 چکر مکمل کریں، یہاں سے باہر نکلیں. اب آپ کو مردوں کو اپنے بال کٹوانے ہیں. اگر حج میں تھوڑا وقت ہے تو بال تھوڑے تھوڑے کٹوا لیں، لیکن تھوڑے تھوڑے کٹوانے کا معنی یہ نہیں کہ کینچی یہاں ایک یہاں ایک یہاں اور ایک یہاں 4 یا 6 کینچیاں لگوائیں اور فارغ ہو گئے. یہ ثابت نہیں ہے. آپ کو سارے سر کا ہر بال کٹوانا ہے. مثال کے طور پر بال اتنے ہیں، آدھے آدھے کرا لیں. آدھے آدھے کرانے کو بھی جی نہیں چاہتا، 1/3 کاٹ لیں. اتنا بھی نہیں، 1/4 چوتھا حصہ کاٹ لیں، لیکن ہر بال کٹنا چاہیے. 5-6-4 کینچی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے. خواتین کو اپنے سارے بالوں کی چوٹی اکٹھی کر کے آخر سے 1 پورے کے برابر، یعنی آدھا انچ سمجھ لیں کہ وہ کاٹیں، اس سے زیادہ ان کو کاٹنا ثابت نہیں ہے. اور دونوں جائز ہیں، گنجا کروانا افضل ہے اور تھوڑے کٹوانا، بال چھوٹے کروانا یہ جائز ہے. دونوں ثابت ہیں. اور سورۃ الفتح کی 27ویں آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد صدق اللہ الرؤیا، لقد صدق اللہ الرؤیا، اللہ رب العزت نے وہ خواب سچی کر دکھائی. اس میں ہے لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین مقصرین رؤوسکم و محلقین رؤوسکم و مقصرین. یہاں
اللہ رب العزت فرمایا کہ تم یقیناً مسجد حرام میں داخل ہوگے. یہ فتح مکہ کی بشارت تھی. یقیناً مسجد حرام میں داخل ہوگے. کچھ بال کٹوائے ہوئے ہوں گے، کچھ سر منڈوائے ہوئے ہوں گے. دونوں طرح جائز ہیں اور ثابت ہیں. اگر حج میں وقت لمبا ہے، پاکستان باہر سے آنے والے لوگ ہیں انڈیا سے، تو ظاہر ہے کہ ان کا مہینہ ہوتا ہے، سوا مہینہ ہوتا ہے. گنجا کرائیں، دونوں مرتبہ افضل پر عمل کریں. اور ہمارے لیے 2-3 دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 کو، 7 کو، 6 کو عمرہ کیا، 8 کو پھر احرام باندھنا ہے، 10 کو بال. 4 دن میں کیا نکلے گا سر پر؟ لہذا پہلی مرتبہ قصر کرا لیں، تقصیر، اور دوسری مرتبہ حلق کرا لیں. دونوں سنت ہیں، دونوں ثابت ہیں. جب آپ تقصیر یا حلق سے فارغ ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. 8 تاریخ تک آپ اب آرام سے اپنے ٹنٹ میں، اپنے کمرے میں، اپنے ہوٹل میں، اپنی رہائش میں رہیں اور نارمل زندگی کے ساتھ. احرام آپ نے نکال دیا، بال چونکہ حج تمتع والے جو ہیں وہ یہ کریں گے کہ انہوں نے احرام نکال دینا ہے. بال کٹوائے، احرام نکالا، فارغ ہو گئے. 1 دن 2 دن جتنا بھی وقت ملے وہ نارمل لائف. اور قران اور افراد والے جو ہیں وہ اپنے احرام میں رہیں گے اور بال بھی نہیں کٹوائیں گے. بال بھی نہیں کٹوائیں گے، احرام بھی نہیں نکالیں گے، بلکہ اسی طرح رہیں گے. کوشش کریں کہ یہ نمازیں آپ کی حرم میں ہوں، باجماعت ہوں، تاکہ اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ بڑھے. اور 8 تاریخ کو اگر احرام اتار دیا ہے، تمتع کیا ہے، تو 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھنا ہے. دوبارہ احرام باندھنے کے لیے وہی جیسے طائف سے باندھا تھا، وہی ساری شکلیں ہیں، وہی پابندیاں، وہی مباحات، وہی کام جائز، وہی منع، انہی پہ دم جن پہ وہاں تھا، وہی چادریں، وہی کپڑا. اب اس تفصیل میں دوبارہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. احرام باندھیں اور منا میں جا کے ظہر کی نماز پڑھیں. 8 ذو الحج یوم ترویہ منا میں. اور انشاءاللہ ہم کل منا کی طرف روانہ ہوں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگ یہاں سے درس کے اعتبار سے، یہ نہیں کہ ہم وہاں سے منا روانہ ہو رہے ہیں، درس کے اعتبار سے ہم کل روانگی اختیار کریں گے. یہ بات تو کل کے کرنے والی ہے، لیکن چلیں اب آپ نے پوچھ لیا ہے. میں نے شاید کل بھی کہا تھا کہ آگے کے سوال نہیں پوچھے، پیچھے والے. تو احرام باندھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کیا مسجد عائشہ سے باندھیں گے، حرم میں آ کے باندھیں گے، اپنی رہائش سے باندھیں گے، یا کہاں سے؟ جو آدمی جہاں مقیم ہے، ہوٹل میں مقیم ہے، غسل کر کے ہوٹل سے احرام باندھ لے. حرم میں اللہ کا مہمان ہے، مہمان تو اللہ کے سارے ہیں، لیکن کچھ پکے مہمان ہوتے ہیں، وہ کھاتے پیتے سوتے بھی حرم میں ہیں، وہ حرم کی ٹوٹیوں سے غسل کریں، وہاں سے احرام باندھ لیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہاں سے لے جا کے سیدھا منا میں ٹنٹ میں اتاریں گے، وہ ٹنٹ میں غسل کریں اور وہیں لبیک اللہم لبیک شروع کر دیں، کیونکہ وہ جہاں موجود ہیں وہیں سے. مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اہل مکہ کے مسائل جو ہیں وہ الگ ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق حج و عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک چیز بات ختم کرنے سے پہلے ذکر کروں کہ برصغیر پاک و ہند میں بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم مولانا عبداللہ امجد صاحب چھتوی، فیصل آباد کے علاقے میں ایک علاقہ ہے، وہاں سے آج وہ ان کی وفات ہو گئی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث اور مدرس، اتنے عرصہ سے تقریباً آدھی صدی ان کو علم حدیث پڑھاتے ہو گئی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان سے بڑا کام لیا. اس وقت بے شمار بڑے بڑے شاگرد ان کے موجود ہیں. ان کے شاگردوں میں سے ہی علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے. اب اندازہ کریں کہ اتنی بڑی شخصیت ان کے شاگردوں میں ہے. اور بھی پاکستان بھرا ہوا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ایک گروپ ہے علماء حدیث کا کہ ملک کے کونے کونے سے وفد جو ہیں ان کے گھر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تاکہ جنازے میں شرکت کریں. تو ہم سب یہاں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. بشری کوتاہیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اسی طرح ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم، ابھی شاید پرسوں یا ترسوں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی ان کے ایک دن پہلے
ان کا انتقال ہوا ہے، جو کہ بر صغیر پاک و ہند میں جن لوگوں کی سند عالی ہے، حدیث کے میدان میں جو سند کا سلسلہ ہے، جن لوگوں کی سند عالی ہے ان میں سے یہ مولانا تھے، اور 3 سال یا 4 سال پہلے یہاں خبر میں ہمارے پاس مہمان تھے، اور مسجد علی بن ابی طالب میں جہاں میرا درس ہوتا تھا رات کو عشاء کے بعد، ایک درس میری جگہ انہوں نے دیا۔ اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایسے ہی اور لوگ جو فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے۔ نہیں، میں نے پوری آیت پڑھی ہے لیکن 2 حصوں میں کی تھی۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ آیت میں نے پوری پڑھی ہے لیکن آدھی پڑھ کے کچھ بات کر کے پھر باقی پوری کی تھی۔ پوری آیت پڑھنی ہے۔ یہ قبلے کی طرف منہ کر کے یہ 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ، یہ 3 مرتبہ، اس کے بعد دعائیں کریں جتنی مرتبہ آپ کا جی چاہے۔ پہلے اللہ اکبر 3 مرتبہ کہیں، دعائیں بھی یہ 3 مرتبہ ہی ہیں، 3 مرتبہ، اس کے بعد جتنی دعائیں چاہیں مانگیں وہ الگ سے ہیں۔ یہ 3 اذکار جو ہیں وہ الگ سے ہیں، لیکن آیت 1 مرتبہ پڑھنی ہے، ان الصفا والمروہ۔ جب آپ نے طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اس وقت آپ کندھوں کو ڈھانپیں گے اور آپ ڈھانپے رہیں گے پورا حج، اب دوبارہ ننگے کرنے کا کوئی موقع نہیں آئے گا۔ نہیں، ایک جاتے ہی ایک طواف آپ کریں گے، اگر آپ نے اس کے ساتھ صحیح بھی کر لی تو چونکہ بال تو نہیں کٹوائیں گے، احرام بھی نہیں اتاریں گے، آپ کی یہ صحیح 10 تاریخ کی صحیح کی جگہ کام دے جائے گی، آپ اس وقت صرف طواف کریں گے کافی ہو جائے گا۔ طواف قدوم کے ساتھ صحیح کر لیں تو آپ کی مرضی، نہ کریں تو آپ کی مرضی، نہ یہ ایک طواف قدوم ہو گیا نا، یہ تو قدوم نہیں، یہی قدوم ہے قران والوں کا اور یہی قدوم ہے افراد والوں کا، اور تمتع والوں کا یہ طواف عمرہ ہے۔ عورتیں جو کپڑا جو لباس عورتوں کے ٹینٹ میں استعمال کر سکتی ہیں وہ کریں، کیونکہ وہاں تو پردہ نہیں ہے نا کسی سے، عورتیں ہی ہیں۔ جتنا مسلمان عورت با پردہ رہ سکتی ہے وہاں عورتوں میں تو نقاب کر کے نہیں رہے گی، لیکن کچھ لباس ایسے ہیں کہ گھر میں عورتیں بہت چھوٹا ہلکا پھلکا استعمال، وہ وہاں نہ ہو، محترم لباس ہو، یعنی شرعی لباس ہو، ساتر لباس ہو، لیکن عبایا وغیرہ نکال کے رکھ دیں، عبایا کی ضرورت نہیں ہے۔ جی فرمائیے۔ نہیں، اس کے لیے حج کی 3 قسمیں معروف ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی، یہ تینوں قسمیں صحیح ہیں اور تینوں قسمیں ہر کسی کے لیے جائز ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، لیکن عموماً افراد جو ہے وہ مکہ والے، طائف والے، جدہ والے اور بحرہ والے جو قریب قریب ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ ہر سال کرتے ہیں، فیملی سمیت کرتے ہیں۔ وہ 9 تاریخ کو نکلے سیدھے عرفات چلے گئے، وہ پہلا حصہ بھی ان کا سارا فارغ ہوتا ہے، تو ان کے لیے حج افراد آسان بھی ہے، سستا بھی ہے، زیادہ پابندیاں بھی نہیں، لمبا بھی نہیں۔ باہر والے جو ہیں وہ یا کرتے ہیں تمتع یا قران۔ قران والے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ قربانی ہو، قربانی ساتھ لے کے جائے، اگر قربانی ساتھ نہیں تو پھر تمتع کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ جب کی تو درمیان میں کھڑے ہو کر ایک چھوٹا سا خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الہدی، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ قران میں کتنی مشقتیں ہیں، پابندیاں ہیں، یعنی مدینہ سے احرام باندھا اور مسلسل احرام میں ہیں، پھر 10 تاریخ تک احرام میں ہیں، اگر یہ مجھے پتہ ہوتا کہ یہ سختیاں ہیں اس میں تو میں ایسے نہ کرتا، لما سقت الہدی، میں قربانی ساتھ نہ لیتا،
یہاں کی عمرہ کرتا ہے حرام کھول دیتا. ساتھ ہی آپ نے جتنے صحابہ نے قران کی نیت کر رکھی تھی لیکن قربانی ساتھ نہیں تھی، ان لوگوں کو بائی آرڈر نیت کینسل کروا دی اور کہا کہ تم نیت کینسل کرو، صفا مروہ کی صحیح سے فارغ ہو کے بال کٹاؤ، احرام نکالو. ان دونوں حدیثوں کے پیش نظر علماء نے کہا ہے کہ تمتع افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو نہیں لیکن خواہش ظاہر فرمائی کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یہ کرتا. اور جس کی کوئی آدمی خواہش اور تمنا کرے وہی افضل ہوگی نا. کر لیا، اختیار کر لیا قران، لیکن خواہش کی کہ میں وہ کرتا اور صحابہ کو وہ کروایا. پرچی جو بینک کی دیتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ بکری کے قائم مقام تو نہیں ہوتی، ایک نشانی ہے کہ آپ کی قربانی ہو جائے گی، اس کی رسید تو ہے، لیکن بکری جیب میں تو نہیں آ سکتی. بکری کے لیے تو پیک اپ چاہیے. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ 100 اونٹ آئے تھے، کچھ یمن سے کچھ مدینہ سے، اور صحابہ کرام کچھ بکریاں ساتھ لائے تھے. اگر کوئی اپنے شہر سے اپنے علاقے سے بکری خرید کے لے جاتا ہے، قربانی خرید کے لے جاتا ہے، قران کرے، سنت ہے، ثابت ہے. لیکن اگر ساتھ قربانی نہیں ہے تو پھر اس کو تمتع کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے قران کو تمتع میں بدل لیں. ہاں، میں نے بات کی ہے اس وقت سے، آپ نے شاید توجہ نے دی کہ کھینچ کے لے جائے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. آپ اللہ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے کیا نہیں. اس سوئے میں اگر کوئی عمل کر لے تو وہ مرفوع القلم ہو جائے گا. رفع القلم عن ثلاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا دیا گیا. الصبی حتی یحتلم یا یبلغ، بچہ جب تک کہ بڑا اور بالغ نہ ہو جائے، احتلام کی عمر کو نہ پہنچ جائے، اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا. المجنون حتی یستفیق، پاگل آدمی جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے، عقل مند نہ ہو جائے، اس کا کوئی عمل برائی نہیں لکھی جاتی. اور اسی طرح نائم حتی یستیقظ، سویا ہوا جب تک اٹھ نہ جائے. سوئے سوئے اس نے اپنا سر بھی ڈھانپ لیا، ہوش آیا تو دیکھا. اب یہ نہیں کہ کہے کہ ڈکا ہوا تھا، اب ڈکا ہی رہے، ہوش آیا تو اب تو کم از کم کھول دے نا. بچے کو لے کے طواف کر سکتے ہیں، بڑے کو لے کے طواف کر سکتے ہیں، اور آپ کا ایک ہی چکر میں دونوں کا طواف ہو جائے گا، بچے کا بھی اور بڑے کا بھی. مثلا بچہ بھائی حج کی نیت سے ہے یا بڑا ہے، اس کو آپ نے کرسی پہ رکھا ہوا ہے. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ افضل اور بہتر شکل تو یہ ہے کہ آپ 2 مرتبہ کریں، ایک مرتبہ اپنا اور ایک مرتبہ کرسی والے کا یا گود والے کا. لیکن جائز یہ ہے کہ آپ دونوں کی ایک ہی چکر میں نیت کر لیں کہ میرا بھی ہے اور ان کا بھی ہے، دونوں کا ہو جائے گا. ہاں، عمرے کے بعد حدود حرم کے اندر رہیں، باہر نہ جائیں. لوگ جدہ چلے جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے، یہ وہ صحیح نہیں ہے. حدود حرم کے اندر رہنا چاہیے. الا یہ کہ کوئی مجبوری بن جائے، کسی کو ناچار جانا پڑے تو وہ الگ بات ہے. کوئی بات نہیں ہے. بچے، میں نے بتایا نا کہ بچے پر کوئی گناہ نہیں، پیمپر میں اس نے کوئی کاروائی ڈال دی، کوئی حرج نہیں ہے، اس کا حج بھی مکمل ہوگا، اس کا حج بھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا نا کہ ہم حج پہ لیے اس سال جا رہے ہیں، تو جتنے لوگ تھے مدینہ سے دائیں بائیں، مکہ سے دائیں بائیں، جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہ سارے اس نیت سے کہ نبی کے ساتھ حج کر لیں گے. راستے میں ایک جگہ آئے تو ایک کاروان تھا، وہاں آپ پہنچے تو پوچھا کہ کون لوگ ہو. پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں رسول اللہ ہوں. دیکھا ہوا نہیں تھا تو کہا کہ کون ہو؟ رسول اللہ. جیسے ہی کہا کہ میں رسول اللہ ہوں، ایک عورت نے بچے کو ایسے اٹھایا، گود سے دودھ پیتا بچہ اٹھایا اور فرمایا الہذا حج، کیا اس کا بھی حج ہے؟ تو نبی سے فرمایا نعم ولک اجر، اس کا بھی حج ہے. اب دودھ پیتا بچہ تو ظاہر ہے کہ نہ کوئی پابندی، نہ وہ بال کاٹنے نوچنے، نہ وہ خوشبو لگانے، نہ وہ اپنے پیمپر اور وضو کا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن نبی سے فرمایا اس کا حج ہے اور تمہیں بھی اس کے حج کا ثواب ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جو چاہے کرتا رہے. بچہ تھوڑا سنبھل گیا ہے
کینچی پکڑ سکتا ہے، اس نے اپنے بال کاٹ لیے، کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی دم نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ آپ کی جیب پر ہے کہ اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو اس کو تمتع کرائیں، اور اگر آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی، آپ چاہتے ہیں کہ چلو بچہ ہے حج بھی ہو جائے گا، اور اس کو افراد کی نیت سے احرام میں داخل کریں اور اس کا احرام نہ اتاریں۔ اس کا احرام کیا ہے؟ وہی کپڑے جو اس نے پہنے وہی احرام ہے، اس کو اسی حالت میں رہنے دیں کہ یہ 8 تاریخ سے بھی اسی میں رہے گا اور 10 تاریخ تک اس کو احرام میں رکھنا ہے۔ احرام کی جان بوجھ کر اس کو خوشبو نہ لگائیں کیونکہ وہ تو احرام میں ہے، جان بوجھ کر اس کے ناخن بال نہ کاٹیں، اور وہ تو کچھ کرتا ہے کرتا رہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لہذا بچے کو آپ افراد کروائیں اور خود تمتع کریں، کوئی حرج نہیں۔ نہیں بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جس بچے کو آپ نے اتنے امتحان میں ڈالنا ہے، اتنے رش میں، اتنی گرمی میں، تو اس کا کروا لیں، کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر افراد کرتے ہیں تو قربانی بھی نہیں بڑھے گی، اور اگر تمتع کرتے ہیں تو ایک قربانی بڑھ جائے گی، اس کا پورے حج کا ثواب آپ کو آ رہا ہے، گویا کہ آپ نے 1 سال میں 2 حج کر لیے، میاں بیوی دونوں نے۔ جی کوئی بات کر؟ اگر بچہ بلوغت کی عمر تک پہنچنے سے پہلے حج کرتا ہے تو فرضیت نہیں اترے گی، بالغ ہو کر اسے حج کرنا ہوگا، اور اگر بالغ ہو چکا ہے اور پھر بھی ماں باپ نے حج کروا دیا تو اس کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب سے ہی کرے گا تبھی فرضیت ختم ہوگی، ماں باپ کرا دیں، کوئی حرج نہیں۔ کیا زیادہ پڑھتے ہیں؟ یہاں کوئی وہ لوگ تو ساری دعائیں مانگتے رہے، جتنی چاہیں کرتے رہیں، ان کی مرضی ہے، لیکن جو ثابت ہیں وہ اتنا ہی ہے۔ اس کے آگے جو عام دعا کے طور پر کوئی مانگ رہا ہے مانگتا رہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ سنت سے ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بس اسی پہ کفایت کریں، اسی میں برکت ہے۔ ویسے پیچھے جتنا ایریا ہے اس میں جو چاہیں دعا مانگیں۔ ہاں وہ عام قربانی والے کے لیے ہے، عام قربانی والے کے لیے۔ جو حاجی ہے اسے تو جا کے عمرہ کر کے کٹوانے لہذا اس کو ساری پابندیاں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں۔